السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، بعد میں پڑھ لیجیے سنت۔ پچھلی جمعہ میں معراج کا واقعہ، اس کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں پیش کیا گیا۔ وہ جو حصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا پہلا حصہ تھا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور وہاں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کرنا، اور اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا تھا۔ یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ یہ جو سفر تھا، اس سفر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک خصوصی سواری کا انتظام کیا تھا، جو نہایت تیز رفتار سواری تھی۔ اس کا نام براق تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سواری پر لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، اور وہاں پر ایک جگہ اس براق کو رسی سے باندھ دیا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر اس براق کو رسی سے باندھ دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام فلسطین کے سرزمین پر آئے، زیادہ تر انبیاء فلسطین میں آئے، تو وہ تمام انبیاء اپنے اونٹنیوں کو بھی، اپنی سواریوں کو بھی اسی جگہ باندھتے تھے۔ وہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری کو باندھ کر وہاں سے مسجد اقصی کے اندر انٹر ہونے لگے، اس کے احاطے میں پہنچے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی بہترین خوشبو آئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جبرائیل، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس ماں اور بچوں کی خوشبو ہے جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اپنے جان کی قربانی دے دی، اور وہ تھی فرعون کی باندھی جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون اپنے دور میں اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا، جو لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے اس کو سزا دیتا تھا۔ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دعوت دین کا کام اس دور میں شروع ہوا۔ تو بہت سارے لوگ تھے جو فرعون کے دربار میں رہنے کے باوجود خاموشی سے چھپ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے۔ اس میں سے ایک باندی تھی جو
فرعون کے بیوی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ فرعون کے بیوی کے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی، کرتے کرتے ایک دم وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کے زبان سے ایسے کلمات نکلے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہوتی تھی اور فرعون کی مذمت ہوتی تھی۔ تو جیسے ہی اس کے بیوی نے یہ کلمات سنے تو اس نے اپنے باندی سے کہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے جو ہے فرعون کے علاوہ بھی کسی اور کو خدا مانا ہو؟ لیکن دیکھیے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، ایک ہے دل میں ایمان کا ہونا اور ایک ہے ایمان کا دل میں راسخ ہو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ ہر پیدا ہونے والا انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، اگر وہ مسلم گھرانے میں بڑا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اذان ہونے کے باوجود مسجد میں نہیں آتے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں شریعت کے مطابق ان کی زندگی نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو اسلام کی کوئی اہمیت ان کی زندگی میں نہیں۔ اب آپ دیکھیں گے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کئی سارے ایسے مسلمان، نوجوان بھی بوڑھے بھی ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو اتنے عظیم الشان مہینے کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کے فیضانات سے محروم ہوں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے جیسا اہم فریضہ انجام دینا چھوڑ دیا۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ حالانکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اسلامی نام ہے، کلچر، تہذیب، گھر کا رہن سہن اسلامی طریقے پر ہے، لیکن وہ خود 100% اسلام پر نہیں۔ تو دل میں ایمان ہے لیکن ایمان ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا۔ جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایمان ہمیشہ شیطان کو ہرا کر انسان کو نیک اعمال پر کھڑا کرتا ہے۔ تو وہ جو باندھی تھی اس کے دل میں بھی ایمان راسخ ہو چکا تھا، اور جس کے دل میں ایمان راسخ ہوتا ہے تو پھر وہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنانے کے لیے، اللہ کا بندہ بتانے کے لیے پھر وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو اس نے فوراً کہا کہ ہاں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خدا پر ایمان لا چکی ہوں، اور میں فرعون کو بھی اسی خدا کا بندہ مانتی ہوں، اور یہ نہایت محتاج انسان ہے، اور جس خدا کو میں مانتی ہوں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس بیوی نے فرعون کو شکایت کی، فرعون کو بڑا غصہ آیا اور اس نے پورا دربار جمع کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی، سب کو جمع کیا، اور اس کے جمع کرنے کا مقصد یہ تھا، وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو بھی میری عبادت سے انکار کرے گا، جو بھی میری خدائی کو نہیں اپنائے گا، تو میں اس کا انجام بہت برا کروں گا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی، اس کے شوہر کو بھی، اس کے 3 بچوں کو بھی دربار میں لایا گیا، اور ایک بڑا تندور سلگایا گیا، اور اس کے اندر ایک بڑی دیگ کے اندر تیل ڈال کر کے اس تیل کو ابالا گیا، اور اس عورت سے کہا گیا کہ جس خدا کی تو بندگی کرتی ہے، جس خدا پر تو ایمان لائی ہے، اس خدا کو چھوڑ دے، ورنہ ہم تیرے بچوں کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ماں کا دل نرم ہوتا ہے، بچے کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، لیکن جب کسی کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو دنیا کی محبوب سے محبوب ترین چیز بھی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ہوتی ہے اولاد۔ اب اس کی قربانی دینے کا وقت آیا ہے، اس کے باوجود اس کے قدم متزلزل نہیں ہوئے، اس کے جذبے کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، اس کا ایمان ڈگمگایا نہیں، بلکہ وہ استقامت کے ساتھ رہی۔ اس کے ایک بچے کو ڈال دیا گیا، پھر بھی وہ صبر کے ساتھ خاموش رہی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ دوسرے بچے کو بھی ڈال دیا گیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تیسرا جو بچہ تھا وہ دودھ پیتا بچہ تھا،
جب اس کے ہاتھ سے اس بچے کو چھینا جانے لگا، ماں کی گود سے جب بچے کو چھینا جانے لگا تو ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صبر اس کا ٹوٹ گیا، اور غم سے جب وہ رونے لگی تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ جو بچہ دودھ پیتا بچہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی۔ چھوٹا بچہ بولتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرایا اور اس بچے کو زبان دی، اور اس بچے نے کہا کہ امی جان رو نہیں، گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تاریخ میں 4 ایسے بچے ہیں جنہوں نے بچپن ہی میں گفتگو کی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک یہ بچہ ہے، اور ایک وہ بچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر غلط کاری کا زلیخا نے الزام لگایا تو اس دربار میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے گواہی کے طور پر جب اس بچے کا نام پیش کیا تو وہ بچہ شیرخوار ہونے کے باوجود، دودھ پیتا ہونے کے باوجود اس نے گواہی دی کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، یوسف علیہ السلام پاک اور نیک اللہ کے بندے۔ تو اس بچے نے جب اپنے ماں کو تسلی دی تو اس ماں کے دل کو ٹھنڈک پہنچی، اور اس کے بعد اس بچے کو بھی، پھر ماں کو بھی اور اس کے شوہر کو بھی اس میں ڈال دیا گیا۔ جب اس عورت کو اس تیل میں ڈالنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت اس نے فرعون سے ایک درخواست کی کہ میری ایک آخری خواہش ہے، اگر مناسب سمجھے تو آپ میری اس خواہش کو پوری کر دیجئے۔ فرعون بڑے غرور میں تھا، بڑے تکبر میں تھا، اس نے کہا کہ میں تو خدا ہوں، میں تو ہر ایک کی خواہش پوری کرتا ہوں، بتا تیری بھی کیا خواہش ہے، میں اس کو بھی پوری کر دوں گا۔ اس خاتون نے کہا کہ جب مجھے اس تیل میں ڈالا جائے اور میری ہڈیاں ہو جائے تو مجھے، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو ان ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا۔ چنانچہ وصیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان ساری ہڈیوں کو بیت المقدس کے ایریے میں، احاطے میں اس کو دفن کر دیا گیا، اس علاقے میں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خوشبو آ رہی ہے آپ کو، یہ خوشبو انہی ماں اور بچے اور اس کے شوہر کی خوشبو ہے۔ تو عزیزان گرامی، لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت پر قائم رہنے کے لیے اپنی تو قربانی دی ہے، لیکن اپنے شیرخوار بچوں کی بھی قربانی پیش کی۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق جب انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نزدیک، اس کے نزدیک اللہ کے علاوہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک نیک بخت نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اللہ کی نظر میں قابل احترام اور تعظیم والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب سے محبوب اپنے محبوب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرے۔ یہ اللہ کا مطلوب ہے۔ آج ہمارے نزدیک مال کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک تجارت کی اہمیت ہے، کاروبار کی اہمیت ہے، اپنے اولاد کی اہمیت ہے، اپنے زمین جائیدادوں کی اہمیت ہے۔ اگر ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے تو اللہ اور اللہ کے احکامات کی نہیں۔ اگر اللہ کے احکامات کی اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی تو ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، ہمارا ایک بھی ہماری زندگی سے اللہ کا حکم ٹوٹے گا نہیں۔ ہماری زندگی کے ہر قدم میں ہمارا یہ نصب العین ہوگا، ہمارا یہ ٹارگٹ ہوگا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جس طرف میرے قدم بڑھ رہے ہیں، کیا اس میں اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، کن چیزوں کے کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ سارا آبزرویشن کرنے کے بعد ہم قدم اٹھائیں۔ آج کے حالات میں جو مسلمان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پا رہا ہے،
شریعت کے احکامات کی پاسداری نہیں کر پا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں ابھی اللہ کی وہ محبت نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی خاص محبت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص قسم کی سیڑھی لائی گئی، اور اس سیڑھی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس پہلے آسمان پر پہنچے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت لوط علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آخر میں 7ویں آسمان پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے، یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے والد کے پاس جو جد امجد تھے انہی کے نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ خود وہاں پر چلتے ہوئے گئے، جا کر کے سلام عرض کیا، ان سے مصافحہ کیا، اور ان کے پاس نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہترین پیغام انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دیا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب واپس چلے جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اتنے بڑے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، سوالات انبیاء دنیا میں آئے، لیکن ان میں سے خلیل اللہ صرف ایک نبی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خلیل کہتے ہیں عربی کو جگری دوست، یعنی ایسا دوست جو جان دے دے، جو ایسا دوست جو اس کے لیے فنا ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، تو اتنے بڑے نبی ہیں اور وہ ہم جیسوں کو سلامتی بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے یہ کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت تو ملے گی ہر انسان کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس امت کے سب سے ادنا مومن کو اتنی بڑی جنت ملے گی، یہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا وہ جو جنت ہے ایک چٹیل میدان ہے۔ اپنی امت سے کہنا کہ اس چٹیل میدان کو درخت لگا کر اس کو ہرا بھرا کر دے۔ اب امت دنیا میں رہ کر کے جنت میں کیسے درخت لگائے گی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بندہ یہ کثرت سے پڑھتا رہے گا، جتنی مرتبہ پڑھے گا اتنے درخت اس کے جنت میں لگائے جائیں۔ کتنا آسان ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ ہے۔ 5 کلمے تو الحمدللہ سب کو یاد ہوں گے ہی، تو 5 کلموں میں سے تیسرا کلمے کا جو آدمی ورد کرتا ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو جتنی مرتبہ پڑھے گا اتنے درخت جنت میں اس کے لگائے جائیں۔ تو گویا جنت کو سنوارنے کا بھی جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نمازوں کے ذریعے محلات بنائیں گے، روزوں کے ذریعے محلات بنائیں گے، ہر عبادت کا ایک ایفیکٹ جو ہے اس کا اثر آپ کو اپنی جنت میں نظر آئے گا۔
تو جو آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر بڑا ہو، خوبصورت ہو، اس میں گرینری ہو، اس میں نہریں ہو، اس میں باغات ہو، قسم قسم کے پھل ہو، قسم قسم کے جو ہے پھول ہو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنت بھی ایسی ہو تو ہمیں زیادہ یہاں پر عبادت کرنی پڑے گی، ذکر و اذکار کرنا پڑے گا۔ خالی اوقات میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رکھنا ہوگا، مصروف رکھنا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درخواست کی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ ایک درخت ہے، اس کے بارے میں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ وہ جو درخت ہے اس کے پھل جو ہے مٹکوں کے برابر ہیں، پانی کے جو مٹکے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے اس کے جو ہے پھل ہیں، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر دکھائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوثر کی نہر ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو آپ اسی نہر کا پانی اپنے امتیوں کو پلاؤ گے۔ کس کو نصیب ہوگا؟ جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا محبوب ہوگا، جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ زبانی محبت کافی نہیں ہوگی، بلکہ عمل کے ذریعے یہ بتلا رہا ہوگا کہ اس کو اللہ سے بھی سچی محبت ہے اور رسول اللہ سے بھی سچی محبت ہے۔ اس کے عملی زندگی میں یہ چیزیں واضح طور پر ظاہر ہو رہی ہوں گی، تو ایسے لوگوں کو رسول اللہ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 4 نہریں وہاں پر دکھائی گئی۔ 2 نہریں ایسی تھی جو ظاہری تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 2 نہریں ہیں یہ دنیا تک بہتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو نہر نیل اور نہر فرات ہے، یہ دونوں نہریں جنت سے بہتی ہیں، سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے دنیا میں آتی ہیں، اور 2 نہریں مخفی ہیں جو جنت میں بہتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک تشت لایا گیا، نور کا تشت تھا، اس کے اندر 2 پیالیاں تھی، اس میں ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا جو پیالہ ہے وہ اٹھا کر کے پی لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی فطرت پر عمل کیا ہے، آپ نے شراب کے بجائے دودھ کو اختیار کیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور آپ کا ساتھ جو ہے اب یہاں تک تھا، اس کے آگے پھر آپ کو اکیلے سفر کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، میں اکیلے کیسے سفر کر سکتا ہوں؟ آپ دنیا سے آسمانوں تک میرے ساتھ رہے ہیں، آپ آگے بھی میرے ساتھ رہیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری انتہا ہے، یہاں سے اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو میرے پر جل کر کے خاک ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک تخت لایا گیا، سبز کلر کا، ہرے کلر کا، گرین کلر کا جو ہے تخت لایا گیا، اور اس تخت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور اس کے بعد وہ تخت اللہ کے حکم سے آگے بڑھتا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 پردوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 پردوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ یزدی میں پہنچے، اللہ کے دربار میں پہنچے، اور اتنے قریب ہوئے، قرآن کریم نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے، فقاب قوسین او ادنا، یعنی جس طریقے سے تیر جو ہوتا ہے تو اس کی جو کمان ہوتی ہے، تو کمان، دونوں کمانوں کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے تو بالکل قریب ہو جاتی ہیں، تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنے قریب ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد
جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی ہے وہ ہے جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. یہ جو پوری اتحیات ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے بعد واپس آئے. پھر سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر استقبال میں کھڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے. کسی مہمان کے پاس اگر ہم جاتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو تحفے دینا یہ سنت خداوندی بھی ہے. اللہ کے رسول کی تو سنت ہے ہی، لیکن اللہ کی بھی سنت ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا جائے جو اس کے فائدے کی چیز ہو. تو 3 تحفے دیے گئے. سب سے پہلا جو تحفہ دیا گیا وہ نماز کا تحفہ دیا گیا، اور نمازیں بھی بھر بھر کے دی گئی، 50 نمازیں دی گئی. اس کے بعد دوسرا جو تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہاں تک پورا کا پورا جو ہے یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا. تو یہ جو آیتیں ہیں اس میں جو دعائیں ہیں اللہ نے یہ سکھایا کہ یہ دعائیں ہمیشہ پڑھ لیا کرو. اس لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یاد ہونی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کر، آخری رکوع پڑھ کر کے سو جاتا ہے اور نیند میں اس کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسا آدمی ڈائریکٹ جنت میں جائے. کتنا آسان کام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف 1 قدم آپ کا دنیا میں ہے، دوسرا قدم جنت میں ہے. دنیا کا قدم شرط یہ ہے کہ نفس پہ ہونا چاہیے، زمین پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ نفس کے اوپر ہونا چاہیے، اپنے آپ پر کنٹرول ہونا چاہیے، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول ہونا چاہیے اور اس نفس کو اللہ کے تابع کرنا چاہیے. تو دوسرا قدم آپ کا جنت میں ہوگا. تو بہرحال یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ سورہ بقرہ کی فضیلت اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس لیے صبح شام اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اور اس رکوع کے اندر جو آخر میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں اس دعاؤں کو ہر مومن کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مسائل کا بھی حل بتایا ہے اور آخرت کے مسائل کا بھی حل بتایا ہے. اور تیسرا جو تحفہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ اسپیشل آیت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور یہ کہا اور یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 تحفے آپ کو دیے جا رہے ہیں. اس میں یہ جو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ خاص طور پر اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں آپ کے امت کا بڑے سے بڑا جرم معاف کر سکتا ہوں، میں آپ کے امت کا بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ کی امت میری ذات میں کسی کو شریک کرے گی تو میں اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کروں گا. تو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم اس کا شمار کیا جاتا ہے. اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتے. یہ 3 تحفے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت بیان فرمائی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ تحفہ ہدیہ کچھ دیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانا پڑے گا، میری امت آپ کی امت کے مقابلے میں بہت طاقتور تھی، آپ کی امت کے مقابلے میں میری امت کی عمریں بھی بہت لمبی لمبی تھی، اس کے باوجود میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھی، اس میں بھی وہ کوتاہی کرتی۔ آپ کی امت تو طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور ان کا ایج بھی بہت کم ہے، عمر بھی ان کی بہت زیادہ کم ہے، لہذا آپ جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اس میں کچھ تخفیف کی جائے، اس میں کچھ کمی کی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، کئی مرتبہ جاتے ہیں، ہر بار 5 نمازیں کم ہوتی جاتی ہیں، جب 5 رہ جاتی ہے تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جا کر کے ان میں بھی کچھ ڈسکاؤنٹ لے کر کے آئیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے اللہ کے دربار میں جانے میں شرم آتی، انشاءاللہ میری امت ان 5 وقت کے نمازوں پر عمل کرے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نمازیں تو 5 ہیں، لیکن جو آدمی ان 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو روزانہ 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ یہ امت کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے یہ اعزاز، یہ اکرام کسی امت کے لیے نہیں ہوا، یہ صرف ہمارے اور آپ کے نبی کے طفیل میں ہم سب کو ملا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا، تو یہ جو سفر ہوا ہے یہ اللہ نے اپنی قدرت سے کرایا، اور چند منٹوں کا سفر تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس بستر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے لے جایا گیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ابھی بستر گرم تھا۔ اس کا مطلب چند سیکنڈوں کا معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا۔ مشرکین مکہ کے سامنے جب اس واقعے کا ذکر ہوا، خاص طور پر ابو جہل کے سامنے ذکر ہوا، تو وہ مذاق اڑانے لگا، بازاروں میں جا کر لوگوں کے سامنے ٹھٹا کرنے لگا کہ آپ تو یہ جو نبی ہیں انہوں نے تو اب نیا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، پھر 7 زمین و آسمان کا سفر کیا، پھر اللہ سے ملاقات کی، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، یہ کیسے پاسبل ہے؟ لیکن جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ابو جہل نے یہ کہا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ محمد کہتے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرنا ہوں۔ اسی وقت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ تو عزیزان گرامی، ہم اتنے عظیم الشان نبی کی امت ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا عظیم الشان نبی ہے تو اس نبی کے پاس ہماری روزانہ کی رپورٹ پہنچتی ہے، پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان کے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اچھے اعمال پہنچتے ہیں امت کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، برے اعمال پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ اچھے اعمال کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش رہیں۔ اگر رسول اللہ خوش رہیں گے تو میدان محشر میں رسول اللہ کے دست مبارک سے جام کوثر بھی نصیب ہوگا اور رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔